نرمی کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ آپ اگلے سے بات کریں. کسی کے اندر کوئی خرابی دیکھی، کوئی گناہ دیکھا، کوئی مسئلہ دیکھا، آپ اس کو لیں، سلام دیں، بات کو دیکھیں، اس کے پیچھے ذہن رکھیں. سب کے اندر بیٹھا ہوگا، آپ سب کے اندر اس کو ٹوکنا شروع کر دیں گے، سب کے اندر اس کو منع کرتے چلے جائیں گے، وہ بجائے بات ماننے کے ضد پر آ جائے گا آپ سے. وہ آپ کی بات نہیں مانے گا، وہ کہے گا ٹھیک ہے ویسے تو ایسے ہی نہیں. آپ کے اندر بڑی نرم مزاجی ہونی چاہیے، کمال کا صبر ہونا چاہیے آپ کے اندر. آپ اس کی بات کو غور سے سنیں، تحمل مزاجی کے ساتھ. آپ کو باتیں پتہ بھی ہوں، اس کی باتیں فضول بھی لگ رہی ہوں، کوئی بات نہیں. آپ کسی کی سنو گے تو اپنی سناؤ گے نا، اگلا آپ ہی کی سنتا رہے ایسا ممکن نہیں ہے. آپ پہلے کسی کی سنو. اچھا اب آپ اس کے اندر جو خرابی لگی، اب آپ دیکھو یار اس کے دوست یار میرے بیٹھے گے، اس کے اندر ان کی بڑی عزت ہے، میں ان کے سامنے اس کو کہوں گا تو یہ تو غصہ کرے گا. تو آپ نے اس کو جب وہ اکیلا ہو اس کو سلام، اس کو اکیلے میں لے دیں. نہیں موقع بن رہا اپنے گھر میں چائے پکائیں، اس کے لیے چائے بتلا دیں، اس کے دکان پہ چلے جائیں، اس کے گھر چلے جائیں، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. مل کر اس کو بڑے اچھے انداز کے ساتھ، پیار کے ساتھ، بھائی میں تیرا دوست ہوں، میں تیرا خیر خواہ ہوں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کیا کرتے تھے کہ لوگوں ایک دوسرے کی خیر خواہی پر مجھ سے بیعت کرو. باقاعدہ بیعت لیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین تو ہے ہی نصیحت کا نام. اب نصیحت کیا ہوتی ہے؟ کسی کو ذلیل کرنا نہیں. نصیحت یہ ہے آپ اس بندے کو اکیلے میں لے جاؤ، اس کو اچھی طرح ساری بات کر دے. بھائی میں تیرا مخلص ساتھی ہوں، تیرے اندر یہ خامی ہے، اس کو دور کر دے. اس کی اچھائی اس کو بتاؤ کہ دیکھ یار تیرے اندر یہ اچھائی ہے، تو دل کا بڑا اچھا ہے، تو بات بڑی اچھی کرتا ہے، تو بات بڑے اچھے سے سمجھاتا ہے، تو ماشاءاللہ دین کی تیرے اندر لگن ہے، لگاؤ ہے، بس یہ تیرے اندر خرابی ہے، اس خرابی کو دور کر لے. یہ یہاں پر دیکھو نا اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا. اگر ہم یہ نہیں کریں گے ہماری باقی نیکیاں بھی ضائع جائیں گی. اس طرح آپ اس کو اکیلے میں بڑے نرم مزاجی کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اس کو مسئلہ سمجھائیں. اب یقین کریں اگر کسی بندے کو یہ احساس ہو گیا، آپ یہ احساس دلانے میں کامیاب ہو گئے کہ آپ اس کے ساتھ مخلص ہیں، آپ کو اس کی خیر خواہی چاہیے، اگر اس کو اس بات کا یقین ہو گیا یہ بندہ مجھ سے لالچ نہیں رکھ رہا، صرف اور صرف میرا دین کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے میرا مخلص ساتھی ہے، مجھے نقصان سے، پریشانی سے، آخرت کی پریشانی سے بچانا چاہتا ہے، اللہ کی قسم وہ آپ کی بات ضرور سنے گا. آپ کی باتیں اس کے دل پر اثر کریں گی، وہ آپ کی بات سن کر سوچے گا ضرور